غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغانیوں کے خلاف 31 مارچ کے بعد سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد ایسے افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان شہریوں کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ وہ باعزت طور پر واپس چلے جائیں۔ معاشی استحکام کی بحالی کے لیے آہنی دوست کا تعاون۔ چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب کی رقم واپسی کی مدت میں 1 سال کی مزید توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ Disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I in exercise of my powers in accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ میں کہا پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود سینیٹر اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ رولنگ پر عمل نہ کرنا آئین و قانون کے خلاف ہے۔ سینیٹر اون عباس ببی کی پروڈکشن آرڈر پر اجلاس میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ اور وزیر قانون کا شکریہ ادا کیا۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ وفا کی سزا دی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانا گرفتاری کی وجہ ہے۔ بپی صاحب نے ذکر کیا، اپنے لیڈر کا ذکر کیا، وہ ٹھیک ہے اس وقت صعوبت میں ہیں یا مشکلات میں ہیں، لیکن جو سیاسی لیڈرز ہیں ہماری تاریخ کے اندر وہ اس طرح کے مصائب سے گزرتے رہے۔ یہ ابھی 30 سال قید کاٹنے والے ہماری تاریخ میں گزرے ہیں۔ قید کاٹنا سیاستدانوں کا زیور ہے۔ چیئرمین سینٹ آپ نے 9 سال، نواز شریف نے مجموعی طور پر 4 سال قید کاٹی۔ کسی قیدی پر تشدد نہیں ہو رہا۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن تشدد والی کہانیاں مت بیان کریں۔ پروڈکشن آرڈر پر عمل ہونا چاہیے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان بچانے والے تھے اور ایک طرف پاکستان کو برباد کرنے والے تھے۔ یہ پاکستان کو برباد کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھے۔ یہ وہ ٹولہ تھا جس کو ہم کہتے تھے پنکی، گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان۔ IMF کو خط لکھنے والوں نے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ کہا پی ٹی آئی 10 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس پارٹی نے ہمیشہ نفرت اور لوٹ مار کی سیاست کی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، سب کو واشنگٹن کی خوشنودی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان۔ کہا حکمرانوں کو یوکرینی صدر کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امریکی مفادات کے لیے ملک کی خود مختاری کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانگ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بناتے ہوئے 3 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی ملوث تھے۔ ہوا زہرا اور ظہیر کا نکاح درست قرار۔ کراچی کی مقامی عدالت نے نکاح نامہ جعلی قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ تنسیق نکاح کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے۔ کراچی کا ہائی پروفائل مصطفیٰ عامر قتل کیس، مرکزی ملزم کی مزید 2 کمپنیاں منظر عام پر آ گئیں۔ FIA نے ارمغان کی مزید 2 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا۔ ملزم کی 2 کمپنیاں پاکستان اور 2 امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں۔ ارمغان کے بنگلے میں پاورڈ کیبل لگی ہوئی تھی۔ بنگلے میں کال سینٹر کے 50 ورک اسٹیشنز موجود تھے۔
بنگلے سے ملنے والے 18 لیپ ٹاپس کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ ارمغان اور اس سے منسلک افراد کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد کریک ڈاؤن شروع کیا جائے گا۔